سر آمنا جی سر کریں سٹارٹ. آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ جی جی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, کریں سر. جی السلام علیکم جی, کاشف شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم لوگوں نے پچھلے منڈے کو بھی اپنی تلاش کے نام سے ایک سیشن کیا تھا, اور اس دفعہ دوبارہ منڈے کو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. حسن عباس, ان کی سسٹر مس آمنہ, آپ سب کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں جو آپ لوگ یہ ارینج کرتے ہیں, یہ کاوش کرتے ہیں. آپ کے توسط سے میری آواز کئی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, آپ کے توسط سے کئی لوگ کوئی ایک بات بھی سمجھ جائیں کسی کی, تو میرا خیال ہے شاید ایک بات بھی بعض دفعہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنتی ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے دعوت دیتے ہیں اور مجھے یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک اپنی جو تجربات سے حاصل شدہ وزڈم ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. یہ رکھیے گا کہ آپ جتنے مرضی سیانے ہیں, آپ جتنے مرضی سمجھدار ہیں, آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کے ٹیلنٹ کا, آپ کی دانش کا اظہار کبھی بھی آپ کے ارد گرد والے لوگ اتنا زیادہ, بلکہ شروع میں تو وہ بالکل بھی نہیں کرتے کبھی بھی آپ کو, کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ میں فرض کرے اللہ نے کوئی آپ کو ایبلٹی دے دی ہے, اللہ نے کوئی آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ سرو کرنے کے چکر میں ہیں, سرو کرنے کی نیت سے ہیں اور آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, تو وہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے, آپ کو برا بلا بھی کہیں گے, آپ کو اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کریں گے, آپ کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. آپ کی حوصلہ افزائی ہمیشہ پہلے دور سے آئے گی, پھر قریب والے آپ کے اس چیز کے معترف ہوں گے کہ نہیں یار ہاں یہ بندہ جو ہے وہ واقعی ٹھیک ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی دانش کو, اپنی دانائی کو اپنے ارد گرد پہ کبھی بھی نہ آزمائیے گا, کبھی بھی نہ آزمائیے گا, ورنہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. اپنے دور اس کو آزمائیے گا. تو پہلے تو دور جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا تھا, تو آج کل انٹرنیٹ ہے, زوم ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک لائیو ہے, یوٹیوب چینلز ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی چینل پہ کسی بھی جگہ اپنا پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں اور اپنے ہنر کا تماشا لگا سکتے ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے سید مشتبہ حیدر, چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے, تو وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہنر ہے نا تو آپ اس کو چوک پہ الٹا لٹکا دیں, آپ اس کا تماشا لگا دیں. اب وہ چوک فیس بک کا ہو, اب وہ چوک یوٹیوب کا ہو, یا وہ آپ کے اپنے شہر میں کوئی چوک ایسا ہو کہ آپ اپنے ہنر کا تماشا لگا دیں. آپ ہر چیز اس ہنر کو دکھانے کے لیے آپ مختلف کام کریں, کوششیں کریں تاکہ آپ تنقید ملے, آپ کی تعریف ہو, عید ہو, آپ کو پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں. تو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا ہمارا سیشن. اپنی تلاش, پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی کہ اپنی تلاش کیوں ضروری ہے, کیسے ہو سکتی ہے, اور یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اس کی آپ کی زندگی میں اثر کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں, جو آپ لوگ سب لوگ زوم پہ مجھے سنتے ہیں ماشاءاللہ, میں پچھلے 4-5-6 سیشن ہو رہے ہیں اور کافی تعداد میں لوگ سنتے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. آپ لوگ اتنے غور سے سنتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ شاید میں اتنی بڑی باتیں کرتا ہوں. ہاں, مجھے یہ دعویٰ ضرور ہے کہ میرے پاس استاد بڑے ہیں, میرے پاس بڑے بڑے استاد ہیں, میرے پاس واصف علی واصف صاحب ہیں, میرے پاس قاسم علی شاہ صاحب ہیں, میرے پاس علامہ اقبال ہیں, میرے پاس مولانا رومی ہیں. تو میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, میں تو سارے افکار ہیں ان کے, اور ان میں سے کچھ پہ کاپی کرتا ہوں, اس پہ عمل کرتا ہوں, اور وہ جو عمل کرنے کے بعد جو وزڈم جنریٹ ہوتی ہے نا, اس کو میں الفاظ دینے کے قابل ہوتا ہوں. ورنہ آپ بلیو کریں کہ میں صبح سے نیت کر رہا ہوں کہ میں اپنی تلاش پہ کچھ تھوڑا بہت میٹیریل سن لوں, کچھ دیکھ لوں, کچھ پڑھ بھی لوں, اور میں آپ حیران ہوں کہ میں نہیں کر سکا. یہ میں بزی تھا, صبح کلاسز تھیں, پچھلے ٹائم کام پڑ گیا, ابھی مہمان آئے تھے شام کو, تو میں یہ کام کر ہی نہیں سکا. نہ میں کوئی اس پہ بک پڑھ سکوں, میرے پاس 2-3 بکس پڑھی تھی اپنی سیلف ڈسکوری پہ, اور میں کوئی ویڈیوز بھی نہیں سن سکا. لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو آج کوئی نئی چیز دوں, کوئی ایسی چیز دوں جس سے آپ لوگ اور فائدے مند ہو سکیں. اب آپ لوگ, مجھے صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کس ایج گروپ سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہو, لیکن میں ایک چیز بتانا ضرور پسند کروں گا
کہ جو اپنی تلاش ہے نا، یہ بیسیکلی دیکھیں بنیادی طور پر، میں یہ نہیں کہتا 100%، وہی آپ میزلو کی ایک تھیوری ہے، ہیرارکی ہے اپنی تلاش ڈسکوری، کہ سب سے پہلے آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں، کھانا پینا رہنا سونا، وہ پوری ہوں، اس کے بعد آپ کی سیکیورٹی نیڈس پوری ہوں، آپ کو کوئی خوف نہ ہو، آپ کو کسی کے مارنے کا یا کچھ ہو جانے کا خوف نہ ہو، آپ کی ایموشنل نیڈس پوری ہوں، آپ لوگوں سے تعلقات آپ کے اچھے ہوں، ریلیشنز اچھے ہوں، آپ سوشل ہوں لوگوں کے ساتھ، تو یہ اس سٹیجز کے بعد آپ کی اپنی تلاش شروع ہو سکتی ہے۔ اچھا اس کو نا بالکل حرف بحرف اسی طرح لیں، بالکل نہیں لینا آپ نے، اس کو آپ اس طرح لیں کہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ 18 سال کے آپ نے ایف ایس سی کی، آپ نے بی ایس سی میں داخلہ لیا، آپ نے 22-23 سال کی عمر میں بی ایس سی کی، آپ نے نوکری کی 1 سال 2 سال 3 سال، ہو سکتا ہے آپ ماسٹرز کے لیے چلے گئے ہوں، یا آپ ہو سکتا ہے بیچلر کے فوراً بعد ماسٹرز کیا ہو، کیونکہ آپ ایک ہی دھن سوار ہے، آپ کو پیچھے سے کیونکہ پش اپ ہوتا ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اسکول میں کہتے ہیں اچھے نمبر لو کالج میں داخلہ ملے گا، کالج میں کہتے ہیں جی اچھے نمبر لو تاکہ آپ معذرت کے ساتھ لنک میرا خیال ہے تھوڑا بریک ہو گیا تھا، ہم لوگ ریکنیکٹ ہوئے ہیں، تو میں مس آمنہ سے درخواست کروں گا جی ریکارڈنگ آن کر دیں۔ اچھا میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں چونکہ شروع سے ایک پش ملتی ہے، میٹرک سے پش ملتی ہے کہ آپ ایف ایس سی کریں، اچھی کالج میں داخلہ ملے گا، ایف ایس سی میں پش ملتی ہے کہ جی آپ نمبر اچھے لیں، گریڈز اچھے لیں تاکہ آپ کو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے۔ اچھا یونیورسٹی میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار جلدی جلدی ادھر سے اچھے طریقے سے پاس ہو تاکہ باہر نکل کے نوکری ملے، مطلب ہمیں اس رجحان میں ہمیں پش کیا جاتا ہے، ہم خود بھی اپنے آپ کو پش کرنے کے عادی ہو گئے ہیں ہمیں پش لینے کی، تو جب ہم نکلتے ہیں تو پریکٹیکل فیلڈ ہوتی ہے، جاب نہیں ملتی، گلا شکوہ شکایت ساری چیزیں کرتے ہیں، پھر جاب ملتی ہے تو پھر اتنے میں شادی ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، شادی ہوتی ہے تو پھر ہوش ہی نہیں ہوتا، پہلے اپنا روٹی پانی وہ سارا پورا کرنا ہے، بیوی بچوں کا خرچہ دیکھنا ہے، ماں کو دیکھنا ہے، باپ کو دیکھنا ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے، جاب کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، سیٹل ہونا ہے، ہر لمحہ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے سیٹل ہونا ہے، ہم نے سیٹل ہونا ہے، کیسے ہم لوگ سیٹل ہو سکتے ہیں، یہ سیٹل ہونے کی خواہش ہی ہمیں جو ہے نا وہ 30-35 سال تک لے جاتی ہے، کیا سمجھے آپ کہ ایف ایس سی کے بعد کھانا پینا مطلب اس کے بعد یونیورسٹی کے بعد جاب، جاب کے بعد شادی، بیوی بچے، ماں باپ، ریلیشن ہینڈلنگ، بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، اکثر لوگ ہم میں سے تو اسی میں ہی بہتے بہتے 45-50 تک پہنچتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، لیکن چلیں آپ کو ایک مثال کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب بیوی بچے کو ہینڈل کرنا، تجربات، پیسے کی کمی زیادتی، ماں باپ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے سارے تجربات ہوتے ہیں نا، تو اس وقت تک ہماری عمر 30 کم سے کم 30 ہو چکی ہوتی ہے، ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں، 2-3 یا 1-2، تو ہمیں اس وقت ہوش آتی ہے اچھا اب جو ہے وہ چلو جاب بھی لگ گئی، اچھے پیسے بھی آ رہے ہیں، خرچے بھی چل رہے ہیں سارے، اب ادھر 2 راستے ہوتے ہیں، ایک تو آپ کنٹینیو کریں، آپ کو چسکا پڑ جائے، آپ کو مزہ آ جائے کہ لے بھائی دولت دا تے بڑا مزہ ہے، تو آپ دولت کمانے جو ہے وہ آگے نکل چلیں اور راستے ڈھونڈیں دولت کمانے کے، وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے کہ آپ اس سٹیج پر کنٹینٹمنٹ پہ آ جائیں، کنٹینٹمنٹ کی سٹیج پر آپ کو یہ ریئلائزیشن ہو جائے، دیکھیے آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم خود سے خیال بھی آ سکتا ہے کسی حادثے سے، کسی تجربے سے، کوئی بھی چیز ذریعہ بن سکتی ہے آپ کو یہ خیال لانے کا کہ یار یہاں پہ کانٹینٹ ہو جاؤ، آگے دیکھتے ہیں اب اپنی زندگی کے لیے کچھ کریں، نارملی ہم وہ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اپنی برباد کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، تو وہ ہے کہ ہم نے اب یہاں پہ میں اس رائے کا حامی ہوں کہ آپ کو نا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، آپ اپنے بچوں کی زندگی کے جواب دہ نہیں ہیں، آپ تربیت کے جواب دہ ہیں کہ آپ نے 18 سال 20 سال ان کی تربیت کیسے کی، اور تربیت کیسے ہوتی ہے عمل کر کے، آپ نے جو کیا انہوں نے وہی سیکھا، تربیت کہنے سے نہیں ہوتی، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے عمل کو اس طرح بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی زندگی کو ایکسپلور کریں، کچھ کام کریں، بچے آپ کے خود ہی سیکھ جائیں گے، محنت کرنا بھی سیکھ جائیں گے، سچ بولنا بھی سیکھ جائیں گے، باقی چھوٹی موٹی خرابیاں ہر جگہ آتی ہیں، آپ اور میں کون سا
परफेक्ट है कि वी एक्सपेक्ट कि आर जो चिल्ड्रन शुड बी परफेक्ट। तो हम खुद इतने परफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन हमारा दिल करता है हमारे बच्चे बड़े परफेक्ट हों। हमने इंग्लिश नहीं सीखी तो हमारे बच्चे इंग्लिश सीख जाएँ। हम अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएँ। ठीक है, ये ख़्वाहिशात अच्छी हैं, लेकिन ख़्वाहिशात को फ़िक्र बनाकर अपनी ज़िंदगी में इस तरह सवार कर लेना कि बच्चों की ज़िंदगी ही हमारा मुस्तक़बिल है। सर, माज़रत के साथ यहाँ पे आप अपनी तलाश के रास्ते से बिल्कुल हट जाते हैं। कि आप कहते हैं जी ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी है जी, उनके लिए सब कमा रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वो फिर बच्चे क्या करेंगे? फिर आप उनके लिए कर रहे हैं तो फिर बच्चे क्या करेंगे? फिर बच्चे तो एंड पे ये कहते हैं कि जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हैं, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ है। तो यहाँ पे अपनी तलाश यहाँ से असल स्टार्ट होती है, जहाँ पे आप 30-32 साल के होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अपनी तलाश ज़्यादातर बंदों की, देखो लोग 20-22 साल 23 साल की उम्र में भी बाज़ बंदों को मकसद मिलता है, कोई जज़्बा मिलता है, कोई मोटिवेशन मिलती है, कोई तहरीक मिलती है, तो वो उसके बाद जो है वो मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। वैसे जो कासिम अली शाह इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल के हू गॉट दैट थिंग इन 22 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड, के वहाँ से उन्होंने मेहनत करना शुरू की। लेकिन उसके बाद भी स्टेजेस बड़ी आई उनकी, कि उसके बाद उन्होंने अकेडमी चलाई, सब कुछ पैसा आ गया, लेकिन फिर उनकी अपनी जो है वो अपनी अपनी तलाश जो है ना, शुरू तो हो चुकी थी, लेकिन असल फिर तजुर्बात जब असल हुए उनको शादी के बाद, बच्चों के बाद हुए। देखिए, चीज़ें कुछ ना वक़्त से पहले नहीं पता चल सकती, कि हमें पता चल जाए, हमारा शऊर आ जाए हमें। ये देखिए, शऊर भी आ सकता है आपको, अकल तो खैर शुरू से हमारे पास होती है, लेकिन कुछ चीज़ें तजुर्बात से गुज़र कर आपको आती हैं, आपकी विज़डम डेवलप ही होती है, आपकी अकल की तरबियत ही तब होती है, जब आप मुश्किल और आसान दोनों वक़्तों में से गुज़रते हैं, रिश्तों को देखते हैं, बच्चों से डीलिंग करते हैं, बाहर लोगों से डीलिंग करते हैं। असल आपको विज़डम तब मिलती है। माँ-बाप की छतरी के नीचे रहने से विज़डम थोड़ी मिलती है, वो तो ठीक है, चलें वो चीज़ें रूटीन में हैं, आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो पुरानी चीज़ें वही चल रही हैं। तो इसलिए ये आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आप किस स्टेज पे हैं अपनी तलाश के लिए। तो अपनी तलाश की, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अपनी तलाश की फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए आपको। आपको 20-25 साल से ये फ़िक्र स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ये मकसद नहीं रहने चाहिए, सेटल होना है, पैसे कमाने हैं, कोठी बनानी है, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। क्यों ना शादी से पहले ही ये काम स्टार्ट कर दिया जाए कि यार अपनी तलाश करें, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी की बुनियाद तो रखें ना। सर, आप डिपेंडेंट होंगे तो आपके जो आप पर जो डिपेंडेंट्स हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? मेरी बात गौर से सुनिएगा कि आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो जो शादी के बाद आप पे डिपेंडेंट हैं, वो कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ़ गुज़ार सकते हैं? उनका भी तो इंडिपेंडेंट लाइफ़ गुज़ारने की ख़्वाहिश है, या अपने अलहदा से ज़िंदगी गुज़ारने की ख़्वाहिश है, अपने अलहदा से रिश्तों के साथ। आप खुद उलझे होते हैं तो वो भी बेचारे उलझे रहते हैं। इसलिए मेरा ये मशवरा है मेरे भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो अनमैरिड हैं, दे आर अबाउट टू बी मैरिड, और they are on the way to marriage, maybe 23, 24, 25. This is the ideal age. You can have the worry, you can have the thinking that we should look for our life, we should look for our targets, we should look for the vision of our life, कि हमारी ज़िंदगी का विज़न क्या होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे मिलेगा, ये आपके और मेरे सोचने की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला खुद इंसान को आगाही देता है। आपने ये सिर्फ़ ये सोचना है, क्या करना है, क्यों करना है, मैंने ज़िंदगी क्यों गुज़ारनी है, मेरी ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद क्या है? क्या मैं बच्चों के लिए ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ? क्या मैं अपने लिए कोई नहीं ज़िंदगी मेरी? क्या मेरी और मेरी बीवी की कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या मैंने पहले माँ-बाप के लिए ज़िंदगी गुज़ारी, फिर मैं क्या बच्चों की ज़िंदगी गुज़ारूँ? और आप और मैं इस चीज़ के गवाह हैं। आप देख लें आज की नस्ल, आज की जनरेशन, जो बच्चे जिनको आप 18 साल की उम्र में मोबाइल भी दे देते हैं, आप उनको गाड़ी भी दे देते हैं, और आप देख लें वो कितने केयरिंग होते हैं, वो आपकी कितनी केयर करते हैं। आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, लेकिन दिस इज़ अ रियलिटी, यू नीड टू फेस इट, कि हमारी सोसाइटी में ये रियलिटी है। हर बंदा नहीं, लेकिन है, औलाद को वक़्त से पहले, उम्र से पहले सहूलतें मिल जाएँ, चीज़ें मिल जाएँ, दौलत मिल जाए, बगैर मेहनत किए पैसा मिल जाए, तो हुज़ूर आपके सामने है कि क्या होता है। फिर फ़ोन आता है, जी आपका बच्चा एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ यहाँ पे पहुँचे। तो कोई भी आप हो, मैं हूँ, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के हासिल की हुई है,
تو حضور والا وہ ہم نے نہ تو اس کی قدر کرنی ہے، ہم نے نہ شکری کرنی ہے، اور ہم سے وہ ضائع ہو جانی ہے. یا تو ہم اسے چھپا چھپا کے رکھیں گے، وہ دولت فرض کریں وہ پیسہ مل گیا ہے، چاچو کی باپ کی جائیداد سے پیسہ مل گیا، اس کو سنبھال سنبھال کے رکھا، پھر ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو بات یہ ہے کہ بغیر محنت کے کوئی بھی حاصل کی ہوئی چیز وہ آپ میں خوف ہی پیدا کر سکتی ہے چھیننے کا، ادروائز وہ آپ میں کانفیڈنس نہیں پیدا کر سکتی، آپ کی مینٹل اسٹرانگنیس نہیں پیدا کر سکتی، آپ کے اندر خوف، خدشات اور اندیشے پیدا کرے گی، اور آپ اس کو سنبھالتے رہیں گے، اور وہ آپ کے ہاتھ سے وہ ریت کی طرح سرکتی رہے گی، وہ جائیداد ہو، وہ اولاد ہو، یا وہ کوئی بھی ہو. تو اپنی تلاش بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ فکر رکھ کے چلتے ہیں، اپنا مقصد رکھ کے چلتے ہیں، چاہے آپ جاب کریں، چاہے آپ ماسٹرز کریں، چاہے آپ کاروبار کریں، لیکن فکر رکھیں کہ یار کرنا کی زندگی میں کیا کی کرنا چاہنا وا، میں نے کیا کرنا ہے. اچھا یہ تجربات جو ہوتے ہیں نا، یہ تجربات بعد میں آپ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں 30 ایئر 32 ایئر کی ایج میں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. کیوں؟ آپ کی پرانی جو چیزیں جن سے اللہ نے آپ کو گزارا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی اپنی تلاش میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہیں. اب میں یہاں پہ نا ایک بڑی ہی معتبر اور بڑی ہی زبردست اگزامپل پیش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اس طرح دیکھیں آپ میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہوں گے مولانا رومی کو، روم کے جن کو ہم کو مولانا کہتے ہیں، وہ میرے استادوں کے استاد ہیں، علامہ اقبال کے استاد ہیں. مولانا روم جن کا مزار ترکی میں ہے، اور جو بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. پھر یہ جب 1210-20 میں، یہ جو 1220-30 میں یہ کونیا میں آئے ترکی میں، وہاں سے انہوں نے آغاز کیا تعلیم کا سارا. تو یہ بیسیکلی 24 سال تک انہوں نے سارے علوم حاصل کیے، جیسے نفسیات یا منطق کا علم، حساب کا علم، اور اس کے علاوہ طبیعات کا علم. یہ علم انہوں نے 24 سال تک حاصل کیے. جس طرح کہ آپ لوگ 23-24 سال کی عمر تک ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں. آج کل یہ ڈگریاں ہیں، ادارے ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں. تب وہ کسی بھی ٹیچر کے پاس یہ سارے علوم حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن، حدیث وغیرہ سارے علوم پڑھے. سارے پڑھ کے تو یہ عالم کے نام سے مشہور ہو گئے مسلمانوں میں. یہ چونکہ نالج اتنا تھا، اتنا زیادہ پڑھا ہوا تھا، کتب کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تو یہ عالم بن گئے. مسلمانوں کو پریچ کرتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے تھے اور بڑے انہماک سے سنتے تھے. اب ہوا کیا؟ دیکھیں یہ علم سارا چلتا ہے، یہ 34 سال کی عمر تک یہ عالم مشہور ہوئے، اور لوگوں میں، مسلمانوں میں سارے ان کو عالم مانتے تھے. روم کے بڑے مولانا ان کو کہتے تھے. اب ہوا کیا کہ وہاں سے زندگی نے پلٹا کھایا. وہاں سے شمس تبریز کی آمد ہوئی، آپ کے استاد مولانا رومی کے. اتنا ادب کرتے تھے مولانا روم شمس تبریز کا کہ ان کے نام سے دیوان تحریر کر دیا پورا اپنے استاد کے نام سے. تو یہاں پہ میں ایک چیز کہوں گا آپ لوگوں کو کہ کوئی بھی آپ کا استاد ہے، ٹیچر ہے، مینٹور ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ اس کا نام بلند کیجئے گا. آپ کا نام اللہ تعالیٰ خود بلند کر دے گا. اگر آپ نے اپنا نام بلند کرنے کی کوشش کی تو یقین کریں کبھی بھی بلند نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ مٹی میں رل جائیں گے. ہمیشہ شاگرد اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے، اور آپ اپنے استاد کا نام بلند کیجئے، آپ کا نام اللہ خود بلند کر دے گا. تو وہ شمس تبریز سے مولانا پڑھا رہے تھے، ان کے صحن میں طلاب تھا، تو وہ بیٹھے تھے، کتب ساری ان کے نا صحن میں طلاب تھا، اور کتابوں کی ایک الماری یا کچھ اس طرح کی پڑی ہوئی تھی. وہاں پہ کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو شمس تبریز ایک بڑے نارمل سے فقیروں کے ڈریس میں اندر ان کی انٹری ہوئی. تو وہ اندر آئے تو آپ نے پوچھا مولانا سے کہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ. تو مولانا نے ان کا جو دیکھا، جب روپ دیکھا، ان کا کپڑے دیکھے، ان کا انداز دیکھا، ان کا پتہ نہیں کون فقیر آن لگ گیا. کہنے نے او بابا جی تانوں کی پتہ ہے میں کی پڑھان لگیا؟ میں تھے صرف و نحو پڑھان لگے ہیں، جو قرآن کی حدیث، وہ تجوید، پتہ نہیں کیا یہ بہت سے علم ہیں جو صرف و نحو جس کو کہتے ہیں. تو شمس تبریز مسکرائے تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟
تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا بابا جی قرآن کا پہلا حرف الف ہے. آپ نے کہا دوبارہ غور کریں. آپ نے کہا نہیں الف ہے یا کاف ہے اقرا بسم یا وہ ہے. تو آپ نے کہا نہیں آپ دوبارہ غور کریں, آپ کو نہیں پتا, آپ ادھر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, حدیث کی تعلیم دیتے ہیں, تو قرآن کا پہلا حرف تو الف تو ہے ہی نہیں ہے, نہ بسم اللہ نہ الف ہے نہ کچھ ہے. تو آپ بڑے حیران ہوئے. خیر آپ نے ان کو کہا کہ میں بھی ماشاءاللہ بڑا پڑھاتا ہوں, تو آپ بتائیں آپ کی میں کیا خدمت کروں. تو وہ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں قرآن کا پہلا حرف کیا ہے. تو انہوں نے ساری کتابیں پکڑ کے نا تو اس تالاب میں گرا دی. تو مولانا روم بڑے پریشان ہوئے, کہتے ہیں بابا جی آپ نے میری ساری زندگی کی محنت ضائع کر دی ہے, میں تو اتنے عرصے سے یہ پڑھا رہا ہوں, یہ میں نے کتابیں لکھی ہیں, تو آپ نے میری ساری محنت ضائع کر دی ہے, تو یہ کیا کیا آپ نے. تو آپ نے کہا بھائی تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں, تمہیں میں نے ایک سوال پوچھا تمہیں وہی نہیں پتا, تم کہتے ہو میں قرآن پڑھاتا ہوں حدیث پڑھاتا ہوں ساری. بہرحال وہ کہتے ہیں بابا جی آپ کی مہربانی, آپ پلیز میری کتابیں نکال دیں, تو میں پڑھانا ہوتا ہے, تو میں تو یہ آپ نے بڑا عجیب کام کیا, تو مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے. تو وہ آپ نے شمس تبریز نے ہاتھ ایسے کیا اور وہ تالاب سے کتابیں واپس نکلنا شروع ہو گئی. تو مولانا روم کا ایک دفعہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا. انہوں نے کہا یار یہ بابا جی کیا چیز ہے. وہ دیکھیں جب جو بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے, عالم بنتا ہے, اس کے سامنے لوگ بیٹھتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے ہیں, ان کے پیروکار ہوتے ہیں, فالوور ہوتے ہیں, تو وہ بندہ ایک زون میں چلا جاتا ہے کہ یار میں نا اب بڑی بڑی چیز بن گیا ہوں کہ مجھے لوگ سنتے ہیں, میں بڑا. تو وہ سب کچھ نا وہ ٹوٹ گیا, وہ بھرم ٹوٹ گیا, وہ پیراڈائم شفٹ ہوئی کہ یار یہ کیا چیز ہے. لو جی اس کے بعد واقعہ تو بڑا تفصیل سے ہے, آگے جاتا ہے, لیکن میں یہاں پہ صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ مولانا شمس تبریز وہاں سے چلے گئے اور مولانا روم نے وہ ممبر چھوڑا اور وہ انہوں نے گلیوں کی خاک چھاننا شروع کر دی. ان کا کوئی پتہ نہیں, بال بڑے ہوئے ہیں, داڑھی بڑی ہوئی ہے, کپڑے گندے ہیں, نہانا ہے نہیں نہانا. ان کے فالوور ان کے مریدین ان سے بددل ہو گئے کہ مولانا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ پاگل ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. 3 سال تک مولانا گلیوں میں پھرتے رہے. تو پھر 3 سال بعد آپ کو شمس تبریز دوبارہ ملے, تو آپ نے کہا جناب آپ کدھر چلے گئے. تو میں آپ کو 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں. تو شمس نے وہاں پہ کہا کہ میں تو 30 سال سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, تو تو جو ہے وہ 3 سال سے صرف مجھے ڈھونڈ رہا ہے. تو آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا, ان کا سینہ روشن ہو گیا, اور وہ دوبارہ سے وہ جو ہے وہ باقی ان کو پھر ان کی بیٹی کے حوالے کر کے آئے شمس تبریز مولانا رومی کو. تو انہوں نے نہلا دھلا کے صاف کر کے پھر دوبارہ ممبر پہ بٹھایا. تو پھر شعور کی نئی سٹیج شروع ہوئی. یہ تقریباً 38 to 40 ایئرس کی بات ہے. یاد رکھیں 40 ایئر کا ہنسا جو ہے نا آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ 40 ایئر سے پہلے کچھ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے چاند بھی لگائے گا, بڑے رنگ بھی لگائے گا, بڑا آپ کو 30 ایئرس تک آپ کی پہلے تجربات اور تعلیم ہوتی ہے, تجربے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ 30 سے 40 جو ہے نا یہ بڑا کروشل پیریڈ ہوتا ہے. یہ اصل تلاش کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے پچھلے تجربات کی روشنی میں اپنے مستقبل کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. جو کام آپ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے 10 سالوں میں کروائے ہوتے ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں, ان کو دیکھیں, خوبیاں کیا, خامیاں کیا ہیں, اپریسیشن کدھر ہوئی, تنقید کدھر ہوئی, ان چیزوں کو لے کے اپنے مستقبل کا لائحہ عمل بنائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% ٹھیک ہوگا, لیکن آپ بنائیں تو صحیح نا, آپ بنا کر چلیں. آپ کوشش کریں کہ یار مجھے یہ چیزیں آتی ہیں, میں اس ڈپارٹمنٹ میں, مجھے اس فیلڈ میں, مجھے میری کمیونیکیشن ٹھیک ہے, مجھے بولنا آتا ہے, یا مجھے یہ چیزیں آتی ہیں, یا اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو کوئی انسپائریشن مل جائے. آج کے دور میں انسپائریشن ملنا مشکل نہیں ہے, لوگ پیدا ہو رہے ہیں. انڈیا میں تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا, پاکستان میں اب بھی شروع ہو گیا کہ لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے, انسپائریشن ملنی شروع ہو گئی ہے. لوگ انسپائریشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو نا آپ کے اندر ایک کڑک پیدا کر دیتی ہے, ایک کرنٹ پیدا کر دیتی ہے, اور آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہو کہ اچھا یار میں تو یہ بننا چاہتا تھا, میں تو یہ کرنا چاہتا تھا, میں تو یہ کر رہا ہوں. تو یہ انسپائریشن آپ کو بتاتی ہے, شعور دیتی ہے کہ واؤ میری زندگی کا مقصد تو یہ تھا, میں کیا کر رہا تھا. تو تب پھر آپ کا وہ تلاش کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے 10 سال سے سٹارٹ ہوا ہو, آپ کے اندر نوک ہو, لیکن آپ کو نہیں پتا, آپ چپ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کو نہ کوئی گائیڈ کرنے والا, نہ کوئی بتانے والا. تو اچانک سے آپ وہ انسپائریشن کی وجہ سے آپ کے اندر کرنٹ جاگ گئی ہے, اور آپ جو ہے وہ نئے سرے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ نو اب تو جو ہے وہ میں نے اپنے زندگی میں کچھ کرنا ہے. تو تب سے آپ کا یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. تو میں اپنی کانورسیشن کو یہاں پہ
ख़त्म करना चाहूँगा। मेरा ख़्याल है 25 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो इतना ही बोलना चाहिए इससे पहले कि आप लोग मेरी कन्वर्सेशन से बोर होना शुरू हो जाएँ या उसमें से आप कहें जी चलो जी बहुता बड़ा दानिश्वर आ गया। तो मैं यहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल वेलकम योर क्वेश्चन। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी क्वेश्चन जिनके हैं हैंड रेज कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बीइंग गर्ल, सर मतलब जो आपने अभी कहा कि 20 से 30 तक की जो एज होती है वो लर्निंग की होती है, तो आप हमें गाइडलाइन देंगे कि हमें क्या चीज़ लर्न करनी चाहिए? मतलब इतना ज़्यादा कोई माइंड लेवल काम नहीं करता कि किस चीज़ से क्या लर्न हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। कभी-कभार तो इंसान को बिल्कुल ही पता नहीं चलता, कभी-कभार सिचुएशन भी ऐसी होती है कि आप हमें गाइड करेंगे कि क्या हमें लर्न करना चाहिए? क्योंकि मतलब फीमेल और मेल की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो काइंडली हमें थोड़ा-सा गाइडलाइन दे दें। जी सर क्वेश्चन की आ गई समझ आपको? जी माशाल्लाह, मिस लारेब ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, अगर किसी को शक हो तो उसको गौर करने की ज़रूरत है, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है अपना नज़रिया। जी मेरे ख्याल पे सर का जो ना नेट का मसला बन गया है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। जी बेटा मसला सर काशिफ शहजाद साहब का ना नेट इशू है मेरे ख्याल में, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज थोड़ा सा बेहतर है कि वेट कर लिया जाए सर का, सर ज्वाइन कर लें जब तक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खीरे या टमाटर को काट कर इसमें कितना तकरीबन 15 मिनट तक कितना आंखों पर रहने दें। जी सर का इशू आ रहा है। जी क्वेश्चन किसका था? सर मेरा लरैब सत्तार का।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं शायद पता नहीं कोई सिग्नल प्रॉब्लम है, डिस्कनेक्शन हो गया था। अच्छा, मिस लारेब ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि फीमेल की लाइफ मेल से डिफरेंट होती है, तो आपने कहा कि 20 से 30 साल लर्निंग के होते हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, अल्लाह ताला ने ना आपको, पहली बात है कि किफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं दी, जिसकी वजह से आप में परसेप्शन पावर जो है वो मेल की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। आप चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से नोट कर सकते हैं। ये जो फ़िक्र होती है ना, ये फ़िक्र इंसान के दिमाग पर उसको ऐसे गुलाफ चढ़ा लेती है। तो ज़्यादातर मैं एक जनरल बात करूँगा कि मर्द को चूँकि कफ़ालत की ज़िम्मेदारी दी जाती है, फ़िक्र वो इतनी होनी तो नहीं चाहिए मर्द को। लेकिन हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में चूँकि हमारा ईमान कमज़ोर है, अल्लाह पे उतना बिलीव नहीं है, तो हम उस फ़िक्र को ना हावी करके तो हम खुद से ये करते हैं, जी हमने अब भागना है, काम करना है, रिज़्क ढूँढना है। तो हालाँकि ये होना नहीं चाहिए उसूली तौर पे। तो अब इस फ़िक्र की वजह से हमने हमें बारीक मामलात उस तरह नहीं दिखाई देते जिस तरह आप लोगों को देते हैं। आप लोगों को अल्लाह ताला ने ये पावर दी है, ये एबिलिटी दी है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करते हो और आप छोटी-छोटी चीज़ों को नोट करके उनको कनेक्ट भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। अब वो छोटी-छोटी चीज़ें क्या हैं? कहाँ पे हैं? अब ये आप पे मुनहसर है कि आप वो छोटी-छोटी चीज़ें बाहर निकल के ढूँढें, इधर-उधर जॉब में, बिज़नेस में, क्योंकि वहाँ पे भी छोटी-छोटी चीज़ें आप नोट करेंगी और आप घर में भी छोटी-छोटी चीज़ें नोट करेंगी। अब आप पे है कि आप कौन-सा रास्ता लेते हैं, कि आप पहले घर की चीज़ों में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, या आप घर की चीज़ों से जान छुड़ाकर आप बाहर की चीज़ों को, बाहर की तरफ जाते हैं। और बाहर भी आप, ज़ाहिर है आपके पास क्योंकि परसेप्शन बड़ी तेज है, आप चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से नोट करते हैं, विद डिटेल्स नोट करते हैं, और आप जब बाहर नोट करते हैं तो आपको नज़र आता है जैसे हर बंदा ही गलत काम कर रहा है। तो वो बाहर हर जगह इसी तरह ही है। देखो, अल्लाह ताला ने हर बंदे का भरम रखा हुआ है, तो इसलिए आप मैं मेरी राय के मुताबिक, या मुझे जो तालीमात मिली है उनके मुताबिक ये है कि आप लोग चूंकि चीज़ों को बारीकी से नोटिस लेते हो, इसलिए आपके ज़िम्मे है कि आप रिश्तों को देखो, उनको ऑब्जर्व करो और उनको इकट्ठे रखो। आप सबसे पहले एक माँ हैं और आपने माँ के तौर पर आप शौहर और औलाद के दरमियान एक ब्रिज का काम करती हैं, कि आपने औलाद और फादर चूंकि बाहर है, औलाद घर पे है, अब इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपके पास अपने खामंद के रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये रिश्ते हैं। बिलाशुबा देखिए, अच्छे बुरे रिश्ते हर जगह पे हैं, अच्छाई बुराई हर जगह पे है। कभी भी अच्छाई सिर्फ एक जगह पे नहीं रही, कभी भी बुराई एक जगह पे नहीं रही। तो इसलिए मैं ये आपको कहता हूँ कि आप 18 से 22-23 साल तक ना अपने अंदर वो है पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें। आपको कोई इरिटेट करने की कोशिश करे, आपको कोई तंग करने की कोशिश करे, उसको आप टॉलरेट करें, आपको बर्दाश्त करें, ताकि उस बर्दाश्त से आप अगली जगह पे जाना है, दूसरी जगह पे जाना है, या आपने जॉब करनी है, जहाँ पे भी जाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी जी, मैं कतन इस चीज़ के नहीं कि आप जी तुसी जी पैदा होए हो, शादी करो, दूसरे घर जाओ तो खत्म। नहीं, आप आपकी आपके करियर प्लानिंग हो सकती है, आपकी ज़रूरत भी हो सकती है कमाना, तो आप काफ़ी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले बुनियादी ट्रेनिंग तो हासिल करें ना। अपने घर में माँ-बाप के अंडर, पेरेंट्स के अंडर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को बर्दाश्त करें, आप सीखें, चीज़ों को सीखें कि लोगों को कनेक्ट कैसे करना है। फिर आप चाहे जॉब पे जाएं, चाहे आप शादी करें, आप जिधर भी जाएं, लेकिन पहले आपको लर्निंग करनी है रिश्तों को कनेक्ट करने की। कौन क्या कर रहा है ये आपको पता चल जाता है, किसकी नीयत खराब है, किसके क्या प्लानिंग है, कौन किसको भड़का रहा है, कौन किसके खिलाफ है, ये आपको सारा पता चल जाता है। ये हमें नहीं पता चलता, ये आपको पता चल जाता है। अब ये है कि आपको पता चलने के बाद ये आपकी हिकमत दनाई और फहम है कि आप क्या करते हैं। नॉर्मली तो आप बोलना शुरू कर देते हैं, जी उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने खुद देखा है उसने ये किया। अब लोग फिर आपको उलझाने के लिए आप पे इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, आपको फँसा भी देते हैं, क्योंकि लोगों के पास अथॉरिटी है, रिश्तों के पास अथॉरिटी है। आप किसी की अथॉरिटी नहीं चैलेंज कर सकते। भले आपको हकीकतें पता चल जाएँ, भले आपको सच पता चल जाए, लेकिन आप
को आपको जज़ब करना आना चाहिए। जज़ब करना, ये जज़ब करना ऐसी ताकत है जो सारी ज़िंदगी आपके काम आती है। आप जॉब करना चाहते हैं, आपने घर बसाना है, आपने बच्चों की तरबियत करनी है, आपने खामद के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसको अपनी बात समझानी है। आप इस जज़ब के बगैर नहीं समझा सकते कि आप जितनी जल्दी ये सीख जाएँगे ना कि हकीकत पता चलने के बाद उसको ज़ुबान पर नहीं लाना, उसको जज़ब करना है और फिर उसके मुताबिक हिकमत अमली बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है कि हाउ टू हैंडल पीपल, हाउ टू हैंडल रिलेशन। पीपल तो बाद में आएगा ना, हाउ टू हैंडल रिलेशंस, वो बहन हो, भाई हो। आजकल तो बहन बहन का रिश्ता बड़ा टफ हो गया हुआ है। आप बिलीव करें, आपने ड्रामा देखा होगा कश्फ, तो बहन बहन का रिश्ता इतना टफ है। तो आपको जज़ब करना सीखना चाहिए ताकि आप आने वाली लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम्स आए, मसाइल आए, आप उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन प्लीज। जी श्योर। सर मैंने ये बात करनी थी कि आजकल मतलब हर बंदा मेरी इस बात से इख्तिलाफ भी रख सकते हैं लेकिन मुस्कुराएंगे तो जरूर कि यहाँ पे हर जगह एक शिकवा जरूर है कि औरत की जुबान भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। क्या आपको नहीं लगता कि अक्सर ये होता है कि जो हमारा रवैया होता है, जो हमारी बातें होती हैं, वो उसको इस बात पे मजबूर कर देती हैं? अच्छा, इसमें ना अच्छा, कुछ जवाब तो आपका सवाल